رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خصوصیات، عظمتیں، رفعتیں، بلندیاں عطا فرمائیں، ان میں سے ایک عظمت، رفعت اور بلندی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک اللہ رب العالمین نے سیر کروائی۔ آپ کو یہ سیر حالت بیداری میں آپ کے جسم مبارک اور روح سمیت کروائی گئی، حالت بیداری میں ہوئی، اور پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ ملاقات بھی کی۔ اللہ رب العالمین نے 5 نمازیں آپ کی امت پر فرض کی اور بیت المقدس میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی امامت کروائی، انبیاء کی جماعت کی جو وہاں موجود تھے۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بہت بڑی بڑی نشانیاں اس سفر کے دوران دکھائیں، جنت کے مناظر بھی دکھائے، جہنم کے مناظر بھی دکھائے۔ تو یہ جو معجزہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایسا عظمت والا، شان والا، شرف والا معجزہ اللہ رب العالمین نے سابقہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں سے بھی کسی کو نہیں بخشا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی قیامت تک کسی کو یہ نہیں مل سکتا۔ اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں کیا ہے، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ تو یہ اسراء کا تذکرہ ہے اس آیت کے اندر۔ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں اور احادیث کی دوسری کتب کے اندر متواتر احادیث موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے حوالے سے، جو بیت المقدس سے لے کر آسمان دنیا تک، پھر 7ویں آسمان تک، اور پھر سدرۃ المنتہا تک اللہ نے اپنے نبی کو سیر کروائی۔ اور اس سیر کے دوران بیت المقدس میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی ایک جمع تھی۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کے اندر باب و ذکر المسیح الدجال کے اندر یہ حدیث موجود ہے، لمبی حدیث ہے۔ اس میں لفظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وحانت وقت الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی ایک جماعت مسجد بیت المقدس کے اندر موجود تھی، فَأَمَّمْتُهُمْ، میں نے ان کی امامت کروائی۔ تو یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی امامت کا شرف اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی نبی امام بھی نہیں بن سکتا تھا۔ تو یہ عظمت اللہ رب العالمین نے، یہ خصوصیت بھی اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا